بسم الله الرحمن الرحيم. سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهدى. سبق اخذ ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کر سکیں، ان کے اسوے کے مطابق چل سکیں، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایمان اگر تم اس طرح لاؤ جس طرح یہ لے کے آئے تبھی تم ہدایت میں ہوگے. اور ایمان لانے کے حوالے سے بھی، اطاعت کے حوالے سے بھی بعض واقعات آپ لوگوں کے گوش گزار کیے. حضرت ابو بکر کی سیرت کے اندر جس طرح تقویٰ تھا، زہد تھا، اسی طرح ایک نہایت اہم پہلو جو آج ہم میں نہیں ہے وہ کیا؟ نفاق کا خوف. حضرت ابو بکر کے پاس صحیح واقعہ سیدنا حنظلہ آتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر عجیب معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ ہم نبی کریم کے پاس جب بیٹھے ہوتے ہیں، نبی کریم جب ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتلاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جنت سامنے، ایسا محسوس ہوتا ہے جہنم سامنے ہے، بچنے کو دل کرتا ہے، ایمان پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ارادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے. لیکن جب واپس جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں، ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان گر جاتا ہے. کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ حضرت حنظلہ حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر غور سے سن رہے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ اگر یہ نفاق ہے، اگر یہ منافقت ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا ہے. یہی میری کفیت ہے. دونوں پریشان ہیں، دونوں غمگن ہیں، دونوں افسردہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نبی کریم کے پاس چلنا چاہیے، ایمان کا بیڑا غرق تو نہیں ہو گیا؟ آج آپ اور میں اپنے گرے بانوں میں چھاپ کے سچے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ دل بیمار ہے، دل زنگلود ہے. یہ دل اتنا اللہ کی گستاخی کے اوپر مائل ہے کہ کبھی محسوس ہی نہیں کرتا. نفاق نہیں، نفاق کا خطرہ ہمیں کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پہ باری ہے. مہینہ مہینہ گزر جائے، دو تین مہینے گزر جائیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا نہ ہو، فجر کی نماز کئی مہینے گزر جائیں، باجماعت ادا نہ ہو، دل کے اوپر نرم نہیں لگتی، دل کے اوپر نفاق کا خوف نہیں آتا، دل کو کچوکا نہیں لگتا. فجر کے وقت کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو ایک نماز کی شاید ایک مہینے میں فجر کی مسجد میں ادا نہ کرتے ہو، لیکن دل مردہ ہو چکا ہے. نفاق کا خیال ہے، کوئی خیال نہیں. یہ بھی نبی کریم کہہ رہے ہیں فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والا اس کے دل میں نفاق ہے، عشاء کی نماز سے پیچھے رہنے والے کے دل میں نفاق ہے. یہ سیدھی حدیث ہے، لیکن آپ کو اور مجھے کچوکا نہیں لگتا. ہائے افسوس، آپ اور میں اٹھ نہیں سکے، فجر کے لیے نہیں اٹھ سکے. اور تو سوتا ہی کیوں ہے؟ تو سوتا ہی کیوں ہے؟ تجھے سونا ہی نہیں چاہیے. تیری فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے. دنیا کا ایک بادشاہ، اللہ کی قسم بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، موضوع سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہے لیکن سیرت سے بھی یہی عرض کرنا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ ذمہ اٹھا لینا، چلے جاؤ، میرا یہ کام کرو، میں تمہارے بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا، تمہارے گھر بار کا خیال رکھوں گا. دوست وعدہ کر لینا کہ تمہارے گھر کا ذمہ میرا ہے، تمہارے بچوں کی کفالت میری ہے. اس پہ ہمیں یقین آ جائے گا، اس پہ یقین آ جائے گا، دوست پہ، بادشاہ پہ یقین آ جائے گا جس نے وعدہ کیا. لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اگر کہے نماز کی اذان دی جائے گی، جو وضو کے لیے اٹھے گا وہ میں رب کے ذمے میں آ جائے گا. تیری دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا، اللہ تیرا ذمہ اٹھا رہا ہے. اللہ کو ہلکا سمجھا ہوگا. سچی بات یہ ہے، دوست اور بادشاہ آگے ہیں، بادشاہ ذمہ اٹھا لے قبول ہے، دوست ذمہ اٹھا لے سچ کہہ رہا ہے، وعدہ کی ہے. اللہ وعدہ کرے فجر کی نماز مسجد میں ادا کر جنت دوں گا، پھر دوست دوں گا، عشاء کی پڑھ، ظہر 5 نمازیں فرض ہے نا، 5 پڑھ لے. اللہ کے وعدے پہ یقین دے، اللہ کی بات سچی کوئی نہیں.
اللہ ذمہ لیتا ہے. یہ ایک طویل باب ہے انشاءاللہ نماز کے حوالے سے جب کبھی موقع ملا اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے. وہ ایک عام مسلمان رہتا ہے نہیں, وہ ایک عام بندہ اللہ کا رہتا ہے نہیں, اس کا سٹیٹس اتنا عظیم ہو جاتا ہے جس طرح کوئی حاجی احرام پہن کے میقات کو کراس کر کے اللہ کے لیے لبیک کہتا ہے, جس طرح اس حاجی کا سٹیٹس ہوتا ہے اسی طرح نماز کے لیے نکلنے والے کا سٹیٹس ہوتا ہے. اور گھر سے نکلنے والے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا مہمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے آقا تو اپنے لیے ہے, اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں, اللہ کو تیری میری نماز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم ساری دنیا گمراہ ہو جائے, گمراہ ہو جائے, قارون حمان شداد کی طرح فرعون کی طرح, اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اللہ کو ضرورت ہے, لیکن اللہ آپ کی اور میرے لیے کیا کہہ رہا ہے, میں اس کا میزبان ہوں, میرا مہمان ہے. جس کا رب میزبان ہو, عام کوئی اچھا بندہ ہو نا, صاحب کرم, صاحب جود, صاحب فضیلت ہو, اس کا کوئی مہمان آئے تو مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, اکرام کرتا ہے, اس کی تقریم کرتا ہے, حسب استطاعت اس کی میزبانی کرتا ہے. یہ مسلمانوں کے اوپر فرض بھی ہے مہمان کا اکرام کرنا. تو وہ رب کتنا عظیم میزبان ہے. تم مسجد میں آؤ گے وہ تمہارے لیے میزبانی نہیں کرے گا. تم سمجھتے ہو کاروبار چل رہا ہے, عصر کا وقت ہے, ظہر کا وقت ہے, اس ٹائم اگر کاروبار سے نکل کے کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے گا. نہیں, اللہ کی قسم ستیہ ناش کب ہوگا جب نماز کے لیے نکلو. حضرت ابو بکر کے دل میں چوٹ پڑ رہی ہے, بے چین ہے. حضرت حنظلہ کے ساتھ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آقا بڑا عجیب معاملہ ہو گیا, ابو بکر اور حنظلہ منافق ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر منافق, حنظلہ منافق, یہ نہیں ہو سکتا. بتاؤ ہوا کیا ہے؟ سارا ماجرا بیان کیا. آقا آپ کے پاس ہوتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے, گھر جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے, بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, اس طرح عبادات میں اٹریکشن نہیں رہتی, اس طرح جہنم کا خوف نہیں رہتا, جنت کی رغبت نہیں رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دور حاضر کے بدعتوں کے خلاف, یہ حدیث کتنی بڑی دلیل ہے. ایمان بڑھتا ہے, ایمان کم ہوتا ہے. جو لوگ نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ کہنے کا بھی دل نہیں کرتا. ہمارے بھائیوں نے ایمان کے بارے میں کیا کیا فلسفیات بگاڑا ہوا. جی ایمان ایک دفعہ ہوتا ہے, ایک سٹیبل ہوتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابلیس کا اور حضرت ابو بکر کا ایمان ایک ڈزن کی کتابوں میں لکھا ہے. نعوذ باللہ کیسی بکبک ہے, کیسی بکواس ہے, کیسا گندا فلسفہ. نبی کریم نے کہا ایمان کم ہو جاتا, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو ایک مومن کی نشانی ہے. ایمان بڑھتا ہے, کم ہوتا ہے. اللہ کی قسم اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اتنا رہے, اتنا جتنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے وقت تمہارا ہوتا ہے, تو یاد رکھو پھر کیا ہوگا. صحیح حدیث ہے, پھر ہوگا یہ اگر تمہارا ایمان اتنا رہے تو تم گھر سے نکلو گے فرشتے تمہیں سلام کریں گے. یعنی اس حدیث کے اندر بھی بہت سے سبق پوچھتے ہیں. علماء کی محفل, نیکوکاروں کی محفل بنانی چاہیے. ایمان اس سے بڑھتا ہے, لیکن ایمان ایک سٹیبل اور مستقل چیز کا نام نہیں ہے. کبھی ایمان کم ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. یہی ایمان کی اور مومن کی نشانی ہے. کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے, کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے بندہ مومن ایمان سے بالکل خالی نہیں ہوتا. وہ گناہگار ہوتا ہے, وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نعوذ باللہ, جو بندے اللہ کی حق کو جب پامال کرنے لگتے ہیں, ذاتی جب گناہ کرنے لگتا ہے نعوذ باللہ, تو ایمان ایک قمیص کی طرح اس کے سر پہ آگے بڑھتا ہے. یعنی تب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, تب اس کے اندر رائی برابر ایمان نہیں ہوتا, لیکن جو گناہ سے فارغ ہوتا ہے ایمان واپس ہوتا ہے. یہ ایک لمبی الگ بحث ہے. تو حضرت ابو بکر نفاق سے خوف کر رہے ہیں. آج ہم نے ان کی سیرت کے اس پہلو سے بھی فائدہ اٹھانا ہے, اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم صحابہ کی سیرت کو سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی بدلے کوئی نہیں. حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. کتنا عظیم واقعہ, اللہ کی قسم. حضرت ابو بکر کی سیرت کے واقعات انسان پڑھتا رہے, ان کی جلیل القدری کے اوپر انسان حیران رہ جاتا ہے.
نبی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. نبی سے زیادہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نبی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں انصار کی نابالغ بچیاں. یہ حدیث بھی یاد کر لی. اس حدیث کے اوپر بھی دور حاضر کے گامدیوں نے بڑے عجیب و غریب مسئلے گڑے میں. نبی کریم کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کے گھر میں اپنی بیٹی کا گھر ہے, داخل ہو رہے ہیں. انصار کی 2 نابالغ بچیاں, بعض روایات میں بچیوں کے لفظ نابالغ کم عمر بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈھولکی بجا رہی ہیں, سرنگی بجا رہی ہیں, گٹار بجا رہی ہیں, بانسری بجا رہی ہیں. نہیں, یہ گامدی تمہارے ذہن میں اشکالات پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بنا میں مصروف ہیں, طبلہ بجا رہی ہیں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں وہ گیت گا رہی ہیں. نابالغ بچیاں گیت گنگنا رہی ہیں. اچھا, حضرت ابو بکر داخل ہوئے, انہوں نے گیت گنگنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس طرف تھا, چہرہ اس طرف کر کے چارپائی پہ کروٹ لے. حضرت ابو بکر امر بالمعروف و نہی عن المنکر دیکھیں, نبی کریم صرف کروٹ بدل رہے ہیں, ناگواری کا اظہار صرف کروٹ بدلنے سے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں نبی کے گھر میں شیاطین کے باجے, نبی کے گھر میں صرف گیت گا رہی ہیں. گامدی کی اس بات میں نہیں آنا کہ ان کے ہاتھ میں ڈھولک یا بانسری تھی, صرف گیت کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں نبی کے گھر میں شیطان کے باجے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر چھوڑ دے, رہنے دے. ہر قوم کا, ہر امت کا ایک تہوار ہوتا ہے. آج مسلمانوں کا تہوار ہے, عید کا دن ہے, بچیاں نابالغ ہیں, گیت گنگنا رہی ہیں, کو گنگنانے. لیکن حضرت ابو بکر کا تقوی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا دیکھیے. نبی کے سامنے بھی خاموش نہ ہوئے, کھڑے ہو گئے. نبی کے گھر میں باجے, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر تخفیف کر دی. عید کا دن ہو, نابالغ بچیاں باغ میں آئے, کھیلیں کودیں, کچھ گنگنا لیں, اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لیکن گامدی صاحب نعوذ باللہ آپ یہ گئے, اور اس نے کہا ہے, میرے ساتھ بھی پروگرام میں موجود تھا, بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم مغنیاں کا گانا سن رہے تھے. نعوذ باللہ, یہ ان حدیثوں سے اس طرح کے مسائل حل کرتے ہو. نابالغ بچیاں گیت گا رہی ہیں اور کہتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں گناہ کرنے والی لڑکیاں گناہ کر رہی تھی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور نبی کریم گانا سماعت فرما رہے تھے. یہ فلسفے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ شیطانی فلسفے. میں نے کہا گامدی صاحب, بخاری شریف کی حدیث, قرآن کی متعدد آیات کے حوالے دینے کے بعد میں نے کہا بخاری شریف تو مانتے ہیں؟ پھنسا ہوا تھا ٹی وی کے اوپر, کہتا ہاں بخاری کی مان لیتا ہوں. میں کہا تو منکر حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ماننے, کہتا مان لیتا ہوں. میں نے کہا بخاری شریف میں تو واضح حدیث موجود ہے کہ میری امت کے اندر چند اقوام پیدا ہوں گی جو موسیقی کو حلال کرے گی. صحیح حدیث, ایک حدیث انسان کو یاد ہو, یہ گامدیت کے سارے فلسفے گر جائیں. میری امت میں اقوام پیدا ہوں گی جو موسیقی کو حلال کریں گی. کیا مطلب؟ بات سمجھ آئے گی؟ موسیقی کو حلال کریں گی مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ حرام ہے تو حلال کریں گی نا. اگر چیز پہلے ہی حلال تھی تو حلال کرنے کا کیا مطلب؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو حلال کہیں گے. حرام ہے تو حلال کہیں گے نا. گامدی صاحب خاموش ہو کے کہتے بہرحال اس حدیث میں کچھ بدل ہے. میں کہا اسی حدیث کی مان لیجیے. یہ عجیب و غریب فلسفہ اپنے کلیے کو, اپنے فلسفے کو, اپنی بات کو منوانے کے لیے تم نبیوں میں الزام لگا دو. نعوذ باللہ. اور حضرت ابو بکر کی سیرت کے اندر اور بھی بہت سے پہلو ہیں, اور بھی اللہ کی قسم. حضرت ابو بکر نبی کریم کے رازدار بھی تھے. حضرت حذیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی کریم کے اصل رازدار وہ تھے. ہاں وہ بھی تھے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام تک بتلائے تھے بادشاہوں کے. کافی ان کے پاس تفاصیل اور ڈیٹیل موجود تھی منافقوں کے, آنے والے اقوام کے حوال, مسلمانوں کے حالات. لیکن حضرت ابو بکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, نبی کریم کے راز کی حفاظت کرنے والے تھے. چند واقعات سے آپ اس بات کو بھی حس کر سکتے. بہترین ساتھی, بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی راز کی حفاظت کرے, انسان کے راز کے اوپر پہرا دے. حضرت عمر آتے ہیں, ابو بکر
میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے حفصہ کو، میں چاہتا ہوں حفصہ کی شادی آپ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر خاموش رہتے، کچھ نہیں جواب دیتے، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی بیٹی کم عمر کے رشتہ ابو بکر کو پیش کیا، ابو بکر نے سر بھی نہیں اٹھایا، دیکھا بھی نہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیا اور آگے چل دیے۔ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ سچی بات ہے حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں پیار بھی تھا، لیکن ایسا معاملہ ہے حضرت عمر کو بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئے پکا پکا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا حضرت عمر کا کہ گھر حفصہ کے لیے، کہ عمر حفصہ کی شادی مجھ سے کر دو، شادی ہو گئی تو حضرت ابو بکر بڑے پیار سے حضرت عمر کے پاس آئے، کہا بھیا ناراض ہونا، ناراض ہوں، آپ نے میری انسلٹ کی، آپ نے میری تحقیر، اللہ کی قسم تیری تذلیل کرنا مقصود نہیں تھا، تیری تحقیر کرنا مقصود نہیں تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنے کانوں سے سن لیے تھے کہ وہ حفصہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کا راز افشا نہیں تھا کرنا چاہتا تیرے سامنے کہ ہو سکتا ان کا ارادہ بدل جائے اور تیرے دل کو چوٹ لگے، ضرب لگے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ پیش نہ کرتے تو میں ابو بکر کو سمجھ اسی وقت قبول کرتا، اور یہ وہی بیوی ہیں، یہ وہی بیوی ہیں جو غصے میں کچھ تیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، غصہ بہت زیادہ تھا، باپ کے پر اکثر اولاد کی جاتی ہے۔ حضرت عمر بھی جلالی طبیعت تھی، ان کی بیٹی بھی جلالی طبیعت کی تھی، ناراضگی ہوگی، نبی کریم نے طلاق دے دی۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، کہا آقا کس کو طلاق دی؟ حفصہ کو طلاق دی، عمر کی بیٹی کو طلاق دی؟ ہاں، اللہ نے حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہہ دو حفصہ کو جنت میں بھی دے دی، رجوع کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت عمر کا اعزاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا اللہ کے کہنے پہ۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو، ان کے بارے میں ناخوشائی کرتے ہو، حضرت حفصہ کے بارے میں کلام کرتے ہو، ہماری ماں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو۔ اللہ کا کلیہ وہی جو صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ بولے وہی لفظ اس کے بارے میں بولا۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، آقا جنت کا یہ دروازہ، آقا جنت کا یہ دروازہ، ہاں جو انفاق کرے گا باب الصدقہ سے داخل ہوگا، جو زیادہ روزے رکھے گا باب الریان سے داخل ہوگا۔ اچھا آقا سنتے جا رہے، اچھا آقا جنت کے 8 دروازے ہیں، آقا دنیا میں کوئی خوش نصیب ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع، کہا انت منہ، مجھے امید ہے ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا ہے۔ حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے، اور تم اس ہستی کے بارے میں زبان دراز کرو، اور تم کو مسلمانوں کو برداشت کرنا چاہیے، کلام تم کرو، فتنہ تم کھلاؤ، ہم دفاع کریں، ہم پھر بھی فرقہ واریت والے، ہم صرف دفاع کریں، ہمارے اوپر تان و تشنیع۔ حضرت ابو بکر کی شخصیت اللہ کی قسم بہت سے ابو آپ کے سامنے مختصر رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کرامات کا سنا ہوا نا، ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن بات آئی ہے تو یہ بھی سن لی تھی، کرامات کے باب کے اندر لوگوں کے اندر بہت ابہام ہیں، اشکالات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، ولی جب چاہے کرامت دکھائے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا جو کوئی اپنے آپ کو ولی کلیم کرے، پہلی بات تو ولی نہیں ہو سکتا جو کہ میں ولی، خود کلیم کرے اس ولی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر دوسری بات، جو یہ دعویٰ کرے کہ کرامت میرے اختیار میں، کیا مطلب؟ میں ہوا میں اٹھ سکتا ہوں، میں آگ کے اندر کود سکتا ہوں، میں پانی پہ چل سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں سرکس کے سارے کرتب کر سکتا ہوں، وہ ولی اللہ نہیں، وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر ہے
جو کلیم کرے کہ کرامت میرے اختیار میں ہے وہ ولی نہیں، وہ کیا ہے؟ جادوگر ہے. اس کی سزا اسلام میں کیا؟ اس کو قتل کر دیا گیا. ریاست جادو اور جادوگر کی سزا دنیا کے تمام مذاہب میں وچ کرافٹ کی سزا سزائے موت ہے. یعنی کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ جب ظاہر کرنا چاہے کسی کے اوپر بھی ظاہر کر سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ ولی کامل کے اوپر ہی کرامت ظاہر ہے، گناہگار کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. گناہگار کی کوئی اللہ کو ایسی پسند آ سکتی ہے، اس سے بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کرامت ولی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہوتی. جس طرح جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ دے دیتا ہے تو پھر اس معجزے کا محدود اختیار نبی کے پاس ہوتا ہے کہ عصا ہے، عصا پاس جو ہے اب اختیار ہے، جب مارے گا کچھ نہ کچھ ظاہر ہو سکتا ہے. جب جیب سے ہاتھ نکالے گا ہاتھ چمکے گا. یہ جیسے حضرت عیسیٰ کو دیا مردوں کو زندہ کرنے والے، یہ معجزات جو نبیوں کو دیے جاتے ہیں ان معجزات ہوتا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبیوں کی طرف سے نہیں ہوتا، ہوتا اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اختیار ضرور ہوتا ہے محدود کہ اس کو وہ لاگو کر سکتے ہیں، لیکن کرامت کا اختیار نہیں ہوتا. اس لیے پہلے حضرت ابوبکر کی کرامت کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو میرے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مہمانوں کو صوفہ کے اپنے گھر سے حضرت ابوبکر سے کہا آپ بھی لے جائیے. 3 حضرت ابوبکر بھی رہ گئے. صحابہ صوفہ غریب لوگ تھے، مشہور بات ہے، صحابہ ان کی خاطرداری کیا کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے. حضرت ابوبکر ان تینوں کو گھر لے کے گئے ہیں، عبد الرحمن کی ڈیوٹی لگا دی ان کی خاطر مدارت پہ. خود کام سے نکل کے لیٹ آئے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، رات کو لیٹ آتے. گھر آئے، مہمانوں کی کیسی خاطر مدارت کی؟ بابا آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ آئے تو مل کے کھانا کھائیں. عبد الرحمن غصے میں آ گئے، تو نے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، فوراً لا کھانا، ڈانٹنا شروع ہو گیا. عبد الرحمن فرماتے ہیں میں چھپ گیا، میرے پاپا کو میں نے آج تک اتنے غصے میں نہیں تھا دیکھا. اتنا غصہ کیا، کھانا منگوایا، مہمانوں کو کہا کھاؤ، مہمان کھانا شروع ہو گئے. اس خاطر مدارت کی اتنی عمدہ نیت تھی، اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت یہ تھی. مہمان کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں سے کچھ کم تھا، کہا اور کھاؤ، پھر کم نہ ہوا، کہا اور کھاؤ، پھر کم نہ ہوا. گھر داخل ہو کے قسم کھائی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ شہر نہ ہو جائے، بلکہ اس کھانے میں سے میں ایک لقمہ بھی نہ لوں گا. یہ قسم کھا چکے. کھانا واپس بھیجا گھر میں. بیوی نے کہا یہ کیا ماجرا، کھانا تو اسی کا اسی طرح ہے، بلکہ محسوس ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ گیا. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے قسم غلط اٹھا لی. جب ہلکی سی غلطی بھی ہوئی، صحابہ کا طرز عمل کیا، فوراً رجوع کر لیا. اللہ کے رضا کے اوپر میں نے قسم کھا لی کہ میں اس کے اندر لقمہ نہیں کھاؤں گا، یہ تو اللہ کی برکت والا کھانا ہے. لقمہ لیا، قسم کو توڑا، وہ الگ بات ہے، قسم کا کفارہ وغیرہ ادا کرنا. اگلے دن صبح وہی کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، سارا ماجرا سنایا کہ یہ واقعہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 12 سرداروں کو بلایا، 12 سرداروں کو. اور روایات کے الفاظ ہر سردار کے نیچے کتنے ہی لوگ تھے، صرف 3 بندوں کا کھانا ان 12 افراد اور سینکڑوں کے لشکر کے سامنے رکھا. صحیح روایت کے الفاظ سب نے کھا لیا، کھانا جھوٹا تو موجود. یہ حضرت ابوبکر کی ذاتی دیکھ لیجیے، ایک صرف حسن نیت سے، اخلاص نیت سے ہاتھ ترداری کرنے اور اللہ کے لیے غیرت کھانے اور اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ڈانٹنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کھانے میں اتنی برکت پیدا ہوئی، سینکڑوں لوگ کھا کے کھانا کم نہیں. اس حضرت ابوبکر کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو. حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ مشہور حضرت علی کے ساتھیوں میں سے. حضرت علی ایک دن ان کو مخاطب کرتے ہوئے جان کے، حضرت علی کو پتا تھا میرے کچھ ساتھی میری فضیلت بہت زیادہ سمجھتے، سمجھانے کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں. پتا ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد، کائنات میں نبی کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں تھا کہ وہ ہستی حضرت علی کی ہے.
کہتے شاید اسی لیے حضرت علی نے مجھے خطاب کیا اور کہا پتہ ہے کون ہے؟ کہا ضرور بتلائیے. کہا اللہ کی قسم چشمے فلک نے نبی کے بعد ابو بکر سے افضل چہرہ کسی کا نہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر، جن کی شخصیت کی بنیاد کے اوپر تو تین شخصیات کو تانو تشریح کا نشانہ بنا. اچھا پھر ابو جحیفہ کے اندر سوال کی طلب پیدا ہوئی. اچھا واقعی تو دوسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ حضرت علی نے کہا دوسرے کا بھی مجھے پتہ ہے. پتہ ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا. اچھا عمر دوسرے نمبر میں نہیں تھا پتا. بعض لوگ حضرت علی کو باقی فضیلت والا اس دور میں سمجھتے تھے. حضرت علی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضرت علی کا صحیح اثر ہے. پھر پتا کون ہے؟ پھر ایک تیسرا ہے. اور ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا نہیں کہ مجھے یقین تھا حضرت عثمان کا نام، تو کہیں میرے ذہن میں یہ بھی نہ آ جائے کہ حضرت علی کا تو تین کے بعد نمبر. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر تیسرا ہے اور جس سے مراد کیا تھی حضرت عثمان. اور ابن حبان کی مسند احمد کی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اقتدا ہوگی، میرے بعد اقتدا ہوگی، میرے بعد اقتدا ہوگی. کس کی ہوگی؟ ابو بکر کی ہوگی اور عمر کی. اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد اقتدا کرنا تو کس کی کرنا؟ ابو بکر و عمر کی کرنا. ان ہستیوں کے بارے میں تم نے کیا کیا عقیدے گڑے میں اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور سیدنا ابو بکر کی زندگی سے یہ جو خوبصورت گوشے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا اور حضرت ابو بکر کے کردار کے حوالے سے چند گزارشات سامنے رکھنا مقصود تھا. اور یہ باب بہت اہم ہے، لیکن انشاءاللہ اس باب کو اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ باب کچھ تفصیل کا متقاضی ہے اور معاشرے کے اندر جتنا بھی فتنہ یا حضرت ابو بکر کی ذات کو جو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا اس واقعے کے ارد گرد گھومتا ہے. حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اوپر کیا کردار ادا کیا اور ان کا نظریہ، ان کا منہج اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. ساتھ ساتھ یہ خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی لے کے آئیں، کیونکہ اگر یہ باب حضرت ابو بکر کی سیرت کا یا اسلام کی تاریخ کا صحیح روایات سے سمجھ آ جائے تو یہ جو جھوٹے فلسفے یعنی خلافت فلاں کا حق تھا، فلاں کا حق تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ سارے کے سارے مقدمات اس بہت گر جائیں. حضرت ابو بکر ان کی شخصیت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں مردوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر.
آپ سے پوچھا گیا عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اس وقت حضرت خدیجہ دنیا میں موجود نہیں تھی. یہ بھی محدثین نے بات لکھا، اس میں تحقیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں میں سے سب سے افضل عائشہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سے افضل ہوگی. نہیں، حضرت خدیجہ کے اپنے فضائل و مناقب ہیں، ان کا درجہ، ان کی درجہ بندی ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت جانتا ہے جس طرح حضرت خدیجہ کے فضائل ہیں اسی طرح حضرت عائشہ کے بھی فضائل ہیں. ایک وقت میں حضرت خدیجہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل کہا تھا، لیکن اس وقت عائشہ ذریت میں موجود نہیں. اس طرح جب حضرت عائشہ کو سب سے افضل کہا، حضرت خدیجہ فوت ہو چکی. تو اس میں محدثین نے تصدیق کی ہے دونوں کا مقام مرتبہ ہم پر ہے، برابر ہے، اور اس میں بڑا چھوٹا ہونا بات نہیں ہے. دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، دونوں کا مقام و مرتبہ ہے. چند اعلانات آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگلے جمعے کو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ مولانا عبدالغفار خان صاحب یہاں پہ جمعہ پڑھائیں، لیکن ان کی مصروفیت ایسی تھی وہ جمعہ تو نہیں پڑھا سکتے، انہوں نے جمعے کا ٹائم کہیں دیا ہوا تھا. لیکن جمعے کے دن یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس دن مغرب کے وقت انشاءاللہ ان کا یہاں پہ درس ہوگا. آپ احباب سے گزارش ہے جب اس طرح کے شیوخ، جب اس طرح کے کبار علماء جن کی زیارت کرنے کے لیے لوگ میلوں سفر کرتے ہیں، جب خود چل کے آپ کی مسجد میں آئے آپ ناغہ نہ کیجیے. حافظ عبدالغفار خان صاحب کی قدر و منزلت اللہ کی قسم کے شاگرد جانتے ہیں یا علماء جانتے ہیں. ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے وہ اگلے دن میں خود چل کے یہاں پہ آ رہے ہیں. آپ سب ساتھی وعدہ کریں کسی کو کوئی ضروری کام نہیں ہوگا تو سب کے سب یہاں پہ جمعے کے بعد مغرب کے بعد ان کا درس ہوگا، سب کے سب ساتھیوں نے اس درس میں شریک ہونا. اور دوسری اہم بات یہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7 والی زمین 3 کنال کا سودا کرنے کا ارادہ ہے. بات کافی حد تک انشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قریب لگ چکی ہے. انشاءاللہ یہ مرکز اسلام کا قلعہ بنے گا. یہاں پہ ہم قرآن و سنت ٹیلی ویژن کا اسٹوڈیو بھی بنائیں گے، فری ڈسپینسری بھی بنائیں گے، عظیم الشان دارالفتاء اور لائبریری بھی بنائیں گے. ایک مرکزی سیکریٹریٹ قائم ہوگا. لیکن کیسے ہوگا؟ آپ لوگ جب ہمارے ہم قدم ہوں گے، قدم سے قدم ملائیں گے، ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے. یہ اللہ کے دین کا کام ہے. ہم دنیا کے لیے تو بہت دم کرتے ہیں، دنیا کے لیے تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے اگر ہماری پریورٹیز، ہماری ترجیحات یہ ہو جائیں تو اللہ رب العزت جو بھی حصہ ڈالے نہ ڈالے، اخلاقی طور پہ، مورلی طور پہ، خدمات کے طور پہ، جو بھی بندہ چاہے ہمارے ہم قدم ہو، اللہ رب العزت اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.